تاریخ میں نا کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی اور تکبر کی، حق کی اور باطل کی، ایک نبی کی اور ایک ظالم بادشاہ کی۔ تو چلیں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لازوال داستان میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے مصر کا سب سے طاقتور حکمران فرعون، اور اس کا یہ ایک دعویٰ۔ اس کی سلطنت، اس کی طاقت، اس کا غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا، اور بس یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے اس کی تباہی کی کہانی شروع ہوئی۔ تو اسی تکبر کو، اسی غرور کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ایک نبی کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں ایک بالکل واضح اور سیدھا پیغام لے کر پہنچے۔ یہاں دو ایسی طاقتیں آمنے سامنے تھیں جو ایک دوسرے کی بالکل ضد تھیں۔ ایک طرف تھے حضرت موسیٰ، جن کا مشن تھا اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانا اور عاجزی کی دعوت دینا، اور دوسری طرف تھا فرعون، خدائی کا دعوے دار، لوگوں کو غلام بنانے والا اور تکبر کا چلتا پھرتا نمونہ۔ اقتدار کے نشے میں چور فرعون نے اس دعوت کو فوراً ہی جھٹلا دیا۔ اس نے ہنس کر مذاق اڑایا اور سیدھا چیلنج کر دیا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو بھلا ایک اکیلا شخص پوری سلطنت کو کیسے چیلنج کر سکتا تھا؟ ہاں، ایک ایسی طاقت کے ساتھ جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ دیکھیں، خوف تو اس کے دل میں بھی آیا، لیکن غرور نے اس سے کہلوایا کہ ارے یہ تو بس جادو ہے۔ اب سچائی ماننے کے بجائے فرعون نے کیا کیا؟ اس نے ایک عوامی مقابلے کا اعلان کر دیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو بلائے گا اور سب کے سامنے موسیٰ کو نیچا دکھا کر یہ ثابت کر دے گا کہ یہ سب صرف جادوگری ہے۔ ایک بہت بڑا مقابلہ رکھا گیا۔ سلطنت کے کونے کونے سے جو سب سے بڑے، سب سے ماہر جادوگر تھے، سب کو بلا لیا گیا۔ پورا مصر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع تھا، اور فرعون اپنے تخت پر بیٹھا اپنی طاقت کے غمنڈ میں تھا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں کے وہم سے بھر گیا۔ لوگ فرعون کے حق میں نعرے لگانے لگے، اور پھر باری آئی حضرت موسیٰ کی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، اور وہ عصا ایک اصلی بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے سارے بناوٹی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سچائی اور دھوکے کا فرق بالکل صاف ہو گیا۔ وہ جادوگر جو خود اس فن کے ماہر تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی، اتنی واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی فرعون کا دل نہیں پگھلا، اس کا تکبر ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اس کی اسی ضد اور انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی قوم پر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجنا شروع کر دیا۔ پہلے ایک خوفناک طوفان اور سیلاب آیا۔ جب وہ تھما تو ٹڈی دل کا لشکر آ گیا جو ساری فصلیں کھا گیا۔ اس کے بعد ہر گھر میں، ہر کھانے میں مینڈک ہی مینڈک۔ پھر دریائے نیل کا سارا پانی خون بن گیا۔ اس کے بعد قحط نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آخر میں کیڑوں نے ان کا بچا کھوچا اناج بھی ختم کر دیا۔ اور یہاں فرعون کی اصلیت اور کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہر بار جب کوئی عذاب آتا، وہ گھبرا کر حضرت موسیٰ سے منتیں کرتا کہ دعا کریں یہ مصیبت ٹل جائے۔ وہ ایمان لانے کا وعدہ بھی کرتا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا، وہ فوراً اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ اب جب سارے بہانے ختم ہو گئے اور فرعون کی ضد اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات یہاں سے لے کر نکلو، اور ہاں، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے، لیکن جلد ہی وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ پھنس چکے تھے۔
آگے ایک بہت بڑا سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج جو موت بن کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بنی اسرائیل تو خوف سے کانپنے لگے، انہیں لگا کہ بس اب سب ختم۔ اب کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو امید کہاں سے آئے گی؟ اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا، سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل بحفاظت اس راستے سے گزر گئے۔ ان کے پیچھے فرعون نے غرور میں اپنی فوج کو بھی اس راستے پر اتار دیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص دوسری طرف پہنچا، سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ ڈوبتے ہوئے فرعون چیخا تو میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موت کو بالکل سامنے دیکھ کر کی جانے والی توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ تو فرعون تو ختم ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ بنی اسرائیل کے لیے تو آزمائشوں کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن جس قوم نے ابھی ابھی اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھی تھی، وہ حضرت موسیٰ کے تھوڑی دیر کے لیے جانے پر ہی شرک میں پڑ گئی۔ انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اسی کی پوجا شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ کا قانون یعنی تورات لینے گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے سامری نامی ایک آدمی نے لوگوں کو بہکا دیا۔ اس نے ان سے سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا اور ایک چالاکی سے اس میں سے آواز بھی نکالی، جس سے لوگ دھوکے میں آ گئے۔ جب حضرت موسیٰ مقدس کتاب کے ساتھ واپس آئے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے فوراً سامری کے دھوکے کا پردہ پھاش کیا، اسے جلا وطن کیا اور اس سونے کے بچڑے کو جلا کر پیس کر راکھ کیا اور سمندر میں بہا دیا۔ تو فرعون اور موسیٰ کی یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ تکبر اور ایمان کی اس جنگ میں بھلے وقتی طور پر طاقت کسی کے بھی پاس ہو، لیکن آخر میں جیتتا کون ہے؟